السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک ماہ رمضان میں جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے قرآن مقدس کے مختصر تفسیر کو اور منتخب آیات اس کی تفسیر ہم آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم قرآن مقدس کے پارا وائز، یعنی پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طریقے پارا وائز قرآن کے پاروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پہلی دفعہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک حسینی کی زبان سے قرآن کا خلاصہ سنیں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن جو ہے کس طرح جگہ جگہ پہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو اجاگر کر رہا ہے، اور کس طرح جگہ جگہ پہ قرآن مقدس میں اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کا ذکر ہے، اہل بیت علیہم السلام کی خلافت کا ذکر ہے، اہل بیت علیہم السلام کی برتری کا ذکر ہے، اور خصوصاً مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی بقیہ آل، ان کی افضلیت، فوقیت، مقام اور رفعت کا، ان کی اہمیت کا قرآن نے کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو ہم بسم اللہ پڑھ کے قرآن مقدس کے یعنی پہلے پارے کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، جو پورے قرآن کا دیباچہ ہے۔ اللہ کے عظیم عظیم نام الرحمن الرحیم اس سورہ پاک میں آتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی بجا لانے کے بعد ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد ہم خدا سے راہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی اور یہی سب سے بڑا راز ہے جنت میں لے جانے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ عطا فرما دے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالہ سے عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کی یہ روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کیونکہ جب کوئی صحابی بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس نے نبی سے سنا ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا صراط محمد و آل محمد، اس مستقیم اور سیدھے راستے سے مراد محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ جو محمد اور آل محمد کے راستے پر چڑھ گیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس روئے زمین پر انبیاء کی شخصیت کے بعد اور تمام انبیاء کی اولادوں کے بعد سب سے بڑا انعام جو اللہ پاک نے کیا ہے وہ آل محمد پر کیا ہے۔ آل محمد کو، اس آل ابراہیم کو خدا نے چن لیا ہے، اور ان میں سے خدا نے آئندہ قیامت تک امت محمدیہ کے لیے رہنما اماموں کا انتخاب فرمایا ہے، امامت کا سلسلہ چلایا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کی بڑی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، سورہ البقرہ جو قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت ہے، جو کہ مدنی صورت ہے۔ آپ کو اس صورت میں جتنے مضامین ملیں گے یہ سارے نبی رحمت علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق ہوں گے۔ سورہ البقرہ کی آیا نمبر 2 سے لے کر جناب آیا نمبر 20 تک آپ کو انسانیت کے 3 مزاج نظر آئیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی کسی نبی نے بھی اعلان توحید کیا ہے، خدا کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، تو 3 طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس کے ابتداء میں اللہ پاک فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے متقین کی صفتیں بیان کر دی ہیں۔ وہ متقین ہر اس چیز پر تو یقین رکھتے ہی رکھتے ہیں جو نظر آ رہی ہے، لیکن ان متقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، ہدایت والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، پردہ غیب میں ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پردہ غیب میں ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جنت و جہنم نظر نہیں آتی، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس وقت جو ہے زمین پر حجت الہیہ ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی پہلی شکل۔ جب ایمان کا، احسان کا اور نبوت کا نبی کوئی بھی اعلان کرتا ہے تو 3 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین حقہ، جن کی صفتیں اللہ نے سورہ البقرہ کی ابتداء میں بیان کی ہیں، اور دوسرے کون؟ ان الذین کفروا
सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। दूसरे हैं पक्के ठक्के काफिर। और तीसरे वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। और ये है मुनाफिकीन। 3 तरह के लोगों का जिक्र आया नंबर 2 से लेकर आया नंबर जनाब 20 तक 3 तरह के मजाज हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कातिलुल मुनाफिकीन है, यानी मुनाफिकीन को कत्ल करने वाली जो ज़ात है, उन्हें मुनाफिकीन को उनके इंजाम तक पहुँचाने वाली जो ज़ात है वो नबी अलैहि वसल्लम के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। उसके बाद कुरान मुक़द्दस में खुदा ने इस कुरान के बारे में शक करने वालों पर उन पर एक चैलेंज उन्हें किया है, शक करने वालों के लिए। ये कौन है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है, मदीने की ज़िंदगी है, और ये सूरत मदनी है। कौन ऐसे लोग हैं जो नबी पाक अलैहि वसल्लम के आप पर उतरने वाली वही के बारे में शक में है, तरद्दुद में है? व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। खुदा ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। और ये कुरान मुक़द्दस की भी हक्कानियत है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की भी हक्कानियत है। और मेरे पैगम्बर की ज़ात अक़दस इतनी अजीम ज़ात अक़दस है, अक़ल कुल है, फ़हम कुल है, इल्म कुल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से जो बात निकलती है, आपके जिस्म अतहर से जो आदात जो अदाएँ लोगों के सामने आती हैं, वो तमाम वही इलाही के साथ हैं। तो अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कि अगर तुम मोहम्मद और मोहम्मद पर उतरने वाली वही के बारे में शक करते हो तो ले आओ कुरान के मुकाबला में कोई एक आयत अगर तुम ला सकते हो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। नहीं कर सकोगे, बस काफिरों के लिए जहन्नम है और वो जहन्नम का इंतज़ार कर रहे हैं। और आगे आया नंबर 24-25 से लेकर इसके आगे आया नंबर 24-25 में पहली मरतबा कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने जन्नत का जिक्र किया है। पहली मरतबा यानी मोमिनीन को, ईमानदारों को खुदा जन्नत अता फरमाएंगे। पहली दफ़ा मालिक अर्ज़ व समा ने जन्नत का जिक्र फरमाया है। अब आगे चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल फरमाया। अगला जो इस पारे का सबसे अहम मौजू है, अल्लाह ने तख्लीक आदम का जिक्र किया। अब यहाँ पे कुछ मसाइल आपको समझाने के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि हम पारा अव्वल का खुलासा बयान कर रहे हैं। ठीक है, तख्लीक आदम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, यानी आया नंबर 30 से लेकर आया नंबर 39 तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है, हज़रत जनाब आदम के दखूल जन्नत का जिक्र है, हज़रत जनाब आदम की खिलाफत का जिक्र है, और हज़रत जनाब आदम की खुरूज जन्नत का जिक्र है, और तौबा का ऐलान है खुदा की तरफ से। सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, वजूद बख्शा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के पैगम्बर मता वजबत लकन नबुव्वा, आप कब से नबी हैं? आपने फरमाया इन्नल आदमा बैनर रूह वल जसद, आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, तख्लीक हो रही थी। अल्लाह ने मुझे उस वक़्त नबी नहीं, मुझे लिख दिया था ख़ातमुन नबिय्यीन। खुदा ने उस वक़्त मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन लिख दिया था। और एक रवायत में मौजूद है अल्लाह ने तख्लीक आदम से 14,000 साल कबल मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को पैदा फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे तख्लीक आदम के बारे में। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक कर दिया गया तो आर्दी तौर पर एक बाग में ठहरा दिया गया। वहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद है और खुदा ने कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। ठीक है, और इसमें वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, बस इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो हुआ क्या, हज़रत जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर वो दरख्त का फल खाया और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, चले जाओ ज़मीन पर, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे के दुश्मन। अब इसकी गहरी तफसीर भी है लेकिन हम सतही लेवल पर चलते हैं। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए ज़मीन पर ठिकाना है और सादो सामान है। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इसकी मुख्तलिफ तफसीरें। पहली बात तो ये है कि कुरान मुक़द्दस ने इसकी वजाहत कर दी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन से कलिमात कहे थे। तो दूसरे मुकाम पर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। और इसकी अहादीस और रवायात में भी तफसीर है कि हज़रत जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहि वसल्लम जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ये कौन है जिसका नाम तेरे अर्श पर है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ
کروا دیا گیا. اللہ نے حضرت جناب آدم علیہ السلام کو کروایا تو جناب آدم نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا کہ نام مبارک کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے آپ نے فرمایا اللہ مجھے اس عظیم نام کے واسطے سے تو معاف فرما دے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا. اور ایک روایت میں مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد کے علاوہ کوئی مصطفیٰ نہیں، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے عرش پر کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کی ہے. اب ہم اس وقت پہنچے ہیں آیا نمبر 39 تک. اس سے آگے پچھلی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے. کیونکہ ہم ایک امت ہیں، امت محمدیہ ایک امت ہے، تو خدا نے پچھلی امت جو کہ کافی عرصہ تک رہی ہے اور اب تک بھی ان کی علامات موجود ہیں، لیکن امت اس وقت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے. تو اللہ نے اس امت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا، نیکی کے اعمال کیے ان کا ذکر کیا، جو اللہ نے انعامات کیے ان کا ذکر کیا، جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی ان کا ذکر کیا، جو انہوں نے نعمتوں کی شکری کی ان کا ذکر کیا، تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے، اس امت محمدیہ کو پتہ چل جائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. حضرت جناب موسیٰ پیغمبر کی اس قوم کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. کبھی اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیا ہو وعدہ پورا کروں گا. وہ کوہ طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی اور میری قوم بھی تیرے آخری نبی پر ایمان لے کے آئیں گے، اور تم نے کہا تھا ٹھیک ہے آج اس وعدے کو پورا کرو اور محمد عربی علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، اور میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا کہ میں تمہیں اپنی رحمت عطا فرما دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو. اور پھر اللہ نے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. آج اس وقت اللہ کی زمین پر یہ معاملہ کھلے عام ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے، حق کو باطل کو خلط ملط کیا جا رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو حق کیا ہے، اور تم جانتے ہو اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کیا ہے، تم جانتے ہو اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کیا ہے، پھر بھی ہتھ کنڈے کر کے لوگوں کو ورگلا کر کے گمراہ کر کے اہل بیت علیہم السلام کے در سے دور کیا جاتا ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھول چکے ہو اور لوگوں کی ہدایت کے پیچھے چڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو بھول چکے حالانکہ تم کتاب الہی کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ ایک قوم اس وقت اللہ کی زمین پر موجود ہے جو کہتی ہے عقل کو استعمال کیوں کرنا بھائی، جو عقلی اعتبار سے چیز سمجھ آ جائے اس کے تو کیا کہنے. اللہ نے بار بار قرآن مقدس میں ہماری عقل کو ایڈریس کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، بلکہ اس سے پیچھے آیت میں بھول گیا، میں چھوڑ چکا ہوں جو میں دوبارہ پھر آپ کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ قوم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے امت محمدیہ کو بھی یہ پیغام ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سب سے پہلے اللہ کی زمین پر رکوع کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رکوع کر کے دکھایا دنیا کو. اور اللہ فرماتے ہیں وارکعوا مع الراکعین، ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی رکوع کرو. اور اگلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمہارے وقت کی قوم پر فضیلت دی، انعامات کیے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اس دن سے ڈر جاؤ. کون سا دن؟ جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یہ آباء و اجداد پرستی، یہ اپنے باپوں کے پیچھے لگ جانا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. آج دنیا میں رشتہ داری، باپ بڑے چھوٹے، بڑی ان کی محبت کے پیچھے بندہ حق کو ٹکرا دیتا ہے، لیکن خدا نے کہا اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو اس وقت کو جب فرعون کے ظلم کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں نجات عطا فرمائی. اور اسی طرح نبی پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو نجات عطا فرمائی؟ مکے کے لوگوں کو نجات عطا فرمائی. اور مدینے والوں کو جو ہزاروں سالوں سے آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، انہیں اس فساد سے نجات عطا فرمائی. اللہ نے بار بار یہی ذکر فرمایا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں سے تقریباً 5 رکوع، یعنی اس کے بعد ان پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد کبھی خدا کہہ رہا ہے میں نے آسمانوں کے بادل کا سایہ کیا، اور کبھی کہتا ہے آسمان سے من سلوا نازل کیا، تم نے کیا کیا. کبھی خدا کہتا ہے کہ تم نے ایک حجر کے اوپر جو چھوٹا عصا مارا، ہم نے پانی جاری کر دیا، ہم نے تمہارے اوپر سائے کیے. اور تم نے کیا کہا موسیٰ پیغمبر کو؟ ہم اس وقت تک یقین نہیں لائیں گے جب تک رب کو سامنے دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد جس
وجہ سے جو وجہ تسمیہ ہے اس صورت کی، وہ واقعہ مشہور ترین واقعہ سورہ البقرہ، جس کے نام بقرہ گائے کا واقعہ شروع ہو گیا بنی اسرائیل کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ہی ایک نفس کو قتل کیا اور پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم تلواریں نکال چکے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور خدا نے اس چھپی ہوئی چیز کو تمہارے لیے واضح کیا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، اور اس کا طریقہ خدا نے یہ نکالا، فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پھر یہ کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ، کھڑا ہو جائے گا اور خود بتائے گا۔ اتنے بڑے فساد سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سامنے، حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت تھا تو مکے والوں کے درمیان فساد، لڑائی جھگڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے فساد اور لڑائی اور جھگڑے کو بعین ہی ختم کیا۔ آپ نے فرمایا کپڑا بچھا دو اور میرے ساتھ قریش کے تمام خاندان اور تمام گھرانے اور تمام سردار مل جاؤ اور مل کر کے حجر اسود کو نصب کرتے ہیں اور تمہاری لڑائیوں کو اور تمہارے فسادات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پارے میں بڑی اہم باتیں بھی ہیں۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی اللہ نے خلافت کا ذکر فرمایا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی خلافت، خدا نے یہ کہا کہ میں زمین کا خلیفہ خود چنتا ہوں، لوگوں کی مرضی کے ساتھ زمین کے خلفاء نہیں بنتے، جو اللہ کے دین کے خلفاء ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ خود، اللہ تم میں سے ایمانداروں کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا، حاکم بنائے گا، جس طرح خدا نے پہلے تم سے خلیفہ بنایا، پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ اور اسی پارے میں بہت سے اہم موضوعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ باب حطہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس راستے سے گزر جاؤ اور جھکتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ گزر جاؤ، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ عاجزی کی بجائے، حطہ کی بجائے لفظ کو چینج کیا حنتۃ، اور عاجزی کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی امت محمدیہ میں باب حطہ ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ محمد کے بعد علی کی اطاعت۔ صحیح بلکہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ واضح ترین روایت موجود ہے کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے اطاعت علی کو ترک کیا اس نے اطاعت رسول کو ترک کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح کرتا جاؤں، علی علیہ السلام، علی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ اصل میں وہی فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں۔ اطاعت اہل بیت، اطاعت ائمہ اطہار اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ، کیا ایسا پہلی امتوں میں نہیں ہوا کہ ایک نبی پر شریعت نازل ہوتی ہے اور اس نبی کی شریعت کا خلیفہ بن کے ایک دوسرا نبی آتا ہے جو صاحب کتاب خود نہیں ہوتا، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں پچھلے نبی کی شریعت کا خلیفہ بن کے آیا ہوں، نائب بن کے آیا ہوں؟ کہ ایسا نہیں ہے؟ یہی نقشہ امت محمدیہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اور نائب دین کے روحانی اور ہر طرح سے حکومت کے ہر طرح کے وہ جانشین ہیں میرے نبی کے، کہ جن کا ذکر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھے مقام پر آیا نمبر 75 سے آیا نمبر 82 تک، یعنی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جناب کتنا ایک اہم موضوع بیان کیا گیا ہے۔ تحریف کتاب الہی کے بارے میں بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا ہی بہترین بات، اللہ فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے میرے محبوب کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے کے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ تمہاری زبان اطہر سے کلام الہی کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر کلام الہی کو سن کر کے اس میں تحریف کر کے لوگوں میں اس بات کو پہنچاتے ہیں جو بات آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تحریف کلام الہی، تحریف قرآن، تحریف احکام الہی، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سنت ہے۔ آج امت محمدیہ میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر اتنی تحریف ہے، اتنی تحریف ہے، لفظی مانوی اعتبار سے روایات کو ہیر پھیر کرنا، توڑ مروڑ کرنا، یہ ساری تحریف، یہ سارا ظلم جب ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام پر، آل رسول پر،
جو کہ امت کے رہنما، امت کے جو ہے نبی کے بعد نائب، امت کے رہنما، امت کے پیشوا، امت کے مقتدا، نبی نے اپنی زبان طاہر سے چنے، ان انبیاء کے، ان نبیوں کے اوصیاء اور ان نبیوں کے نائبین کے فضائل کو اس طرح توڑا گیا، مروڑا گیا، توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا، اس میں تحریف کی گئی، اور یہ سنت کن کی ہے؟ یہ سنت یہودیوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جس وقت وَإِذَا خَلُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور تم جا کے اپنی کتاب کی باتیں کیوں بتاتے ہو تاکہ محمد پر ہر بات کھل جائے؟ ان ظالموں کو کیا پتہ ہے کہ محمد صاحب شریعت ہے، صاحب وحی ہے، اور جو تم باتیں نبی سے چھپا کے رکھتے ہو اس بات کا پہلے نبی کو خود علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری قوم، ان میں سے 3 طرح کے لوگ ہیں بھائی، علماء تحریف کلام کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب کو نہیں جانتے، وہ اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، انہیں جذبات سے، حقائق سے دور کیا گیا ہے، جذباتی جملوں کے ساتھ حقائق سے دور کیا گیا ہے۔ لا یعلمون الکتاب، انہیں یہ نہیں پتہ کتاب میں کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کتاب میں صحابہ کرام کی کیا کیا کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ فلاں صحابی کا کیا مرتبہ ہے، فلاں کا کیا مرتبہ ہے، اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے، بس ان کو جذباتی جملوں کے ساتھ، جذباتی جناب ڈائیلاگ کے ساتھ انہیں جذباتی کیا گیا ہے، اور وہ حقائق کو سننا پسند نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتاب، کتاب نہیں جانتے، الا امانی، مگر ان کی خواہشات ہیں، انہم الا یظنون، وہ گمان میں ہی رہتے ہیں۔ اور پھر تیسری قسم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تحریف کلام ایک طرف رہا، امیین ہونا، جذباتی ہونا ایک طرف رہا، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کتاب الہی یعنی ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی طرف سے لکھ کے ثم یقولون ھذہ من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے اپنی طرف سے فتویٰ لکھ کے اس کو منسوب کس کی طرف کرنا؟ قرآن کی طرف کرنا، حدیث کی طرف کرنا، اللہ کی طرف کرنا، اور کہنا ثم یقولون ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے جو اس مال کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور اینڈ پہ چلتے ہیں، اس میں بڑے اہم مضامین ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا قلیل ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر آگے چل کے اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرما دیا اور صبر کر کے دکھا دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے امام بنا دیا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے اللہ میری اولاد کے بارے میں کیا خیال؟ یہ امامت والا سلسلہ میری اولاد کے اندر بھی چلے گا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی، یہ امامت، یہ خلافت، یہ حاکمیت، یہ میرا رتبہ ہے، میرا عہد ہے، میرا عہدہ ہے، لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہم السلام اور تعلیمات محمدیہ سے ہٹ جانے کے بعد کس طرح یہ خلافت الہیہ، یہ خدا کا امامت والا عہدہ، یہ حاکمیت خدا کس طرح پھلڑیوں اور مکھانوں کی طرح اور مٹھائیوں کی طرح بٹتی رہی ہے، اور اصل جو جانشین پیغمبر ہیں، حقدار حاکمیت ہیں، حقدار خلافت ہیں، جب ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک ان کے مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن خدا نے کہا یہ میرے عہد، یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آپ دیکھ لیں اہل بیت ائمہ اطہار میں سے، آل رسول میں سے کوئی ایک نہیں ہے، اور پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی سب سے بڑی بھائیو علامت یہ ہے جو تعلیمات اہل بیت کو اپنا لیتا ہے پھر وہ ظالم نہیں رہتا، وہ مظلوم ہو جاتا ہے، ظالم نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ لا ینال عہد الظالمین، میرے اس عہد۔ پھر دیکھیں امامت کا سلسلہ، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام آل رسول ہیں۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل پاک میں اللہ نے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا، سلسلہ رواں دواں اور قیامت تک، اور آخری امام جو ہیں وہ جو اللہ کی زمین پر، اس روئے زمین پر دین الہی کا غلبہ کریں گے، حضرت جناب امام مہدی علیہ السلام، وہ اطرت محمد سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ بات لازم ہے بھائی، ظلم، ہر غلطی ہر گناہ ظلم ہے، ہر غلطی ہر گناہ ظلم ہے، اور امامت کا خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، اور جو ظالم ہوں وہ چاہے زبردستی سے حاکم بنے ہوں یا چاہے جس طریقے سے بھی کچھ ظالموں کی مدد سے بنے ہوں، وہ ظالم ہوں جو وہ امام نہیں ہے، امامت نہیں ہے، انہیں خدا کی دی ہوئی امامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پھر کعبۃ اللہ بنانے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا، اور اس کے بعد
آخری مضمون جو اس کا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اس سے ایک آیت پیچھے چلتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے؟ یہ ملت ابراہیم کہاں تھی؟ مکے میں. اگرچہ شرک تھا، بت پرستی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ملت ابراہیم بنی ہاشم کے افراد میں موجود تھی. کعبہ کی تولیت کی شکل میں، حضرت عبد المطلب کی شکل میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شکل میں، اور خاندان بنی ہاشم کی شکل میں اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام معمار کعبۃ اللہ ہیں. اور آخری بات اس مضمون کی ایک آیت، جس آیت کو عام لوگوں کے سامنے بیان کر کے، عام لوگوں کے سامنے ذکر کر کے کچھ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جب بھی پچھلے لوگوں کے حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کے ظلم و ستم کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے. 20 رکوع اس پارے کی آخری آیت ہے، میں نے مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. کہا جاتا ہے وہ ایک امت تھی گزر گئی، اور قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. خدا کی قسم یہ کہنا کہ کسی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو وہ امت تھی گزر گئی، یہ اصل میں قرآن و حدیث کی تاثیر، اسلوب قرآن سے، اسلوب خدا کے بیان کے اسلوب سے روگردانی ہے. اللہ نے پچھلی قوموں کے اچھے برے اعمال کو ذکر نہیں کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سمجھو اور اس کے ساتھ تمہیں راہ ہدایت ملے گا، اس کے ساتھ راہ ہدایت ملے گا. اگر جو چیز کسی کی زندگی ہے اگر وہ اسلام کے راہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ اسلام کی حکومت کے ساتھ، اسلامی سیاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو آنے والی نئی نسل کو یہ بتانا ہوگا کہ کہاں سے اسلام کے صحیح راستے پہ تھے اور کہاں سے ہم نے یہ رستہ جو ہے نا وہ غلط راستے پہ، غلط ٹریک پہ چڑھے ہیں، اور کہاں پہ ہم نے ٹھوکر کھائی ہے. اور یہاں پہ عام جذباتی لوگوں کو یہ آیت پڑھا کے، عام لوگوں کو جو میرے جیسے سادہ لوگ ہیں، یہ آیت سنا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ہاں بھائی، وہ جو کر گئے ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، ان کے اپنے ذاتی اعمال ہے لیکن جو ان کی زندگی کا وہ حصہ جو اسلام کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اسلام کی حکومت کے ساتھ، اسلامی سیاست کے ساتھ، اسلام کے عقائد کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ ملتا ہے، اور جس سے خراب ہوئے یا سیٹ ہوئے ہیں، یا ان کا جو نیک عمل ہے یا برے عمل، ان کو بیان کرنا یہ کسی کی غیبت نہیں ہے، یہ خدا کے قرآن کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. میں نے بالاختصار آپ کے سامنے پارے اول کا خلاصہ بیان کیا ہے، کچھ اہم مضامین کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے. انشاءاللہ خدا نے زندگی رکھی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارے دوم کا مختصر خلاصہ آپ کی پیش خدمت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد